بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع دیتا ہے، اور اسی میں تہجد کی نماز کی خاص اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں لیکن اکثر کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے عبادت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ تہجد کا مکمل اور درست طریقہ جاننا چاہتے ہیں نا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گا تہجد کا صحیح وقت کیا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور رکعت میں کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں نیت کا آسان طریقہ بھی سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کسی بھی مرحلے پر کنفیوژن نہ رہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے یا شرط نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ ساری رات نہ سوئے نا تو تہجد نہیں ہوتی، جبکہ کچھ لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ افطاری کے بعد تھک کر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، تو کیا وہ تہجد شمار ہوگی؟ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بہت آسان انداز میں سمجھاؤں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تہجد ایک بہت عظیم نماز ہے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد یہ عبادت سب سے زیادہ فضیلت والی مانی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رات کی نیند چھوڑ کر بستر سے اٹھنا آسان نہیں، اور یہی اس عبادت کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے آخری حصے میں عبادت کو خاص مقام دیا ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ تہجد کا اصل وقت کون سا ہے اور کون سا وقت افضل اور بہتر ہے۔ میں آپ کو مرحلہ وار بتاؤں گا کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک تہجد کب پڑھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کم سے کم کتنی رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھنا بہتر ہے، تاکہ آپ اپنی سہولت کے مطابق عمل کر سکیں۔ بعض لوگ صورتوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اس لیے میں آسان اور مسنون صورتیں بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہیں تو چھوٹی صورتوں سے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اخلاص اور دل کی حاضری ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تہجد میں دعا کا بہترین وقت کون سا ہے اور کس طرح دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے راز کی بات کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، رزق بڑھے اور دل کو سکون ملے، تو تہجد ضرور اپنائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو تہجد کے متعلق ہر اہم سوال کا جواب مل جائے گا۔ بس آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ میں ہر بات آسان مثالوں کے ساتھ واضح کرنے والا ہوں، اور ہم ایک خصوصی دعا بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں اور عبادات کو قبول فرما لے۔ یعنی کہ اب تہجد کے وقت ہم خود بھی الحمدللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے نا، تہجد ایک قسم کی عبادت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ اب پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کی ہے نا کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 5 منٹ کے لیے سوئیں یا 10 منٹ کے لیے سوئیں، یا آپ آدھے گھنٹے کے لیے سوئیں یا ساری رات کے لیے سوئیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر 5 منٹ بھی سو کر آپ اٹھ جاتے ہیں نا، تو آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے۔ اس کے بغیر آپ کے نفل تو ہو جاتے ہیں، نفل کا ثواب تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن تہجد کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات اب واضح ہو گئی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی بات ہو نماز کے متعلق آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوال کا قرآن اور حدیث کے مطابق جواب دے سکوں۔ اب دیکھیں، جو لوگ رات کاٹتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو رات کو کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہ سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے نا، ان کو نماز تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبی جین نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخص سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان یعنی کہ کود کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے،
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور اپنے لحاف سے یعنی اپنے بستر سے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنی چارپائی سے اپنے پیاروں سے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، میرے ثواب کی رغبت کرتے ہوئے، میرے عذاب کا خوف کرتے ہوئے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، پھر غور کریں کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے۔ تو جو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی کہ جو شہید ہو جائے نا، رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا یعنی شہید ہو گیا، اس نے اپنا خون میرے راستے میں بہا دیا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ رشک کرتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اور جس بندے پہ رب خوش ہوتا ہے نا، پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے نا، جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے ہی، لیکن اس بندے کی دنیا کی زندگی بھی ہم نے بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ جن لوگوں کے پہلے مالی حالات بالکل کمزور ہوتے تھے نا، جو لوگ ایک ایک پل کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک پیسے روپے کے لیے بے چین ہوتے تھے، جب ان کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر عالی شان بنگلوں میں ان کو دیکھا گیا ہے، پھر رب کی رحمت ان کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہے۔ رب کا کرم اور رب کا فضل ایسے برسا ہے جیسے آسمان سے بارشیں برستی ہیں، اس کے حالات ایسے بدلے ہیں جیسے موسم بدلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو غربت کی زندگی گزارے ہوتے ہیں وہ امیری کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، جو تنگ دستی کی زندگی گزارے ہوتے ہیں تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اب آپ کو سب سے پہلی چیز میں نے جو اس کے لیے ضروری شرط تھی نا، وہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب اس کی نیت کا متعلق سن لیں، 2 رکعت نماز۔ اب یہ نماز جو ہے نا، یہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 رکعت کر کے یہ نماز ادا کی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ ہر رکعت میں آپ نے سورت کو کیسے ملانا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جہاں لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیند کے بغیر بھی تہجد ہوتی ہے، ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ میں کچھ کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں گا تاکہ اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو آپ فوری طور پر ان کا ازالہ کریں، ان کو درست کریں اور ان غلطیوں سے بچ جائیں، تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو سکے اور آپ اس کو صحیح ادا کر سکے۔ کیونکہ بے شک رات میں ایک ایسا لمحہ ہے، تہجد کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے نا، یعنی کوئی بھی چیز مانگتا ہے، اللہ کریم وہ بھلائی ضرور اس کو عطا فرماتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو، ایک لمحہ ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو سوئے ہیں، آپ عشاء کے بعد آپ چاہے 10 منٹ کے لیے سوئے ہیں اور سو کے اٹھے ہیں، تو آپ نماز تہجد کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی وقت رات کے حصے میں یعنی کہ عشاء کے بعد صرف 5 منٹ بھی سو گے نا، تو آپ اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے اچھا اور سب سے قیمتی ٹائم جو رمضان میں ہوگا، جس میں قبولیت ہی قبولیت ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا، میں بھی اس سے محبت کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی عزت مانگنے والا، اس کو عزت دے دوں، ہے کوئی شہرت مانگنے والا، اس کو شہرت دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بندے سے فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے باقی ہر ٹائم ہم خود اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں وہ عطا کر دے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہے میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے دعا لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا۔ تو اب یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اس لیے دوستو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے کہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اب کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو میں نے اس کی شرط بتا دی۔ اب جو رمضان مبارک میں اس کا ٹائم آئے گا وہ تقریباً 3 بجے سے لے کے نا فجر کی اذان سے پہلے 2 گھنٹے اب جو اس رمضان میں ہوں گے، یہ بڑے اہم اور بڑے قیمتی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب ٹائم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نماز کوئی دعا رد نہیں فرماتا اور اس میں ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس ماہ رمضان 2026 کا ٹائم بتایا ہے، باقی ہر سال پھر اس ترتیب سے کوئی 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق بھی پڑتا رہتا ہے۔
پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہر سال بتاتا ہوں، لوگ پھر الحمدللہ کمنٹ میں بڑی داد دیتے ہیں اور بہت محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت کچھ خواتین بھی، مائیں بہنیں بھی مسائل کے بارے میں پوچھتی ہیں، وظائف بھی بتاتا ہوں، اور پھر ان کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوتا ہوں، اور پھر ان کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہماری دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، ضرور اپنا نام ہمیں بتائے انشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک درود پاک والا گروپ ہے، ماہ رمضان میں ایک درود پاک خاص 1.25 لاکھ پڑھا جائے گا۔ جو شخص بھی اس درود پاک کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، وہ ضرور ضرور اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ وہ 1.25 لاکھ کے درود پاک کا اس گروپ میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور اسی رمضان میں اس کا 1.25 لاکھ درود پاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کتنے مقدر والا ہوگا نا، وہ کتنی قسمت والا ہوگا جو اس مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا۔ یہ اس کا ایک عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جتنے مسائل ہوں گے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، بس یہ درود پاک والے گروپ میں شامل ہو جائیں جو 1.25 لاکھ والا ہے۔ پھر ہمارا 1.25 کروڑ والا شروع ہو جائے گا، تو آپ اس میں ضرور شامل ہو انشاءاللہ۔ اس کی برکات آپ کو تا حیات ملے گی۔ اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ نے صرف اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی جب 27ویں شب آئے گی نا، تو اس میں وہ سارا درود پاک جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اور اسی دن ہی اس بندے کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان میں تاثیر آنا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ جس سے بھی وہ کلام کرے گا وہی شخص اس سے متاثر ہوگا، وہی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو جائے گی، اور بہت سارے اس کے فائدے ملیں گے۔ بے اولاد بھی اس کو کریں، بے روزگار بھی اس کو کریں، اور بہت سارے لوگ جو کرنا چاہتا ہے نا، اپنے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس 1.25 لاکھ درود پاک کا ضرور حصہ بنے۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کا وقت میں نے بتا دیا، اب نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں گے 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ پھر سن لیں، 2 رکعت نماز نفل تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ ترتیب ہوگی 2 رکعت کی نیت کرنے کی۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، تہجد کا نام لازمی لینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے نیت کی، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی پڑھنا سب سے افضل ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھ لو۔ اب 2 کا تصور، یہ بھی آپ کی ایک غلط فہمی ہے۔ کم سے کم اس کی 2 تو ہیں، ذکر تو ملتا ہے، لیکن کم سے کم 4 پڑھی جائیں، جس پہ بہت سارے علماء کا اتفاق ہے۔ کم سے کم کی بات کی ہے، زیادہ سے زیادہ افضل کتنی ہے پڑھنا، جس سے آپ کو اس کا مکمل ثواب ملے، مکمل برکت ملے، اور جلدی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے نا، وہ نماز کے ذریعے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا، وہ نفلی نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے نا، اس کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، میرا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، وضو اچھا کرے، اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، اور یہ جو 2 نفل ہیں نا، یہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور نوافل کی فضیلت و حدیث پاک میں بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ نوافل بھی ان لوگوں کے قبول ہوتے ہیں جو اپنے فرائض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ ضرور تہجد کو پڑھیں، اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا بندہ جو میرے کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے نا، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، کیونکہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے نا، تو میں ضرور سوال بھی پورا کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ اب آپ نے کتنی رکعت ادا کرنی ہے، اس بات کو، یہ آپ کا سب سے اہم سوال ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ سورت کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سبحانک اللہ پڑھی نیت کر کے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب آپ پڑھیں گے اس کے بعد الحمد شریف، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، بہت سارے لوگوں کو سورہ اخلاص آتی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنا بھی بڑا افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے سورہ اخلاص پڑھنا اس کے اندر۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اس میں کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس ان میں سے ایک آواز سنی جاتی ہے، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی، پس حوریں اس کی طرف دیکھتی ہیں، پس وہ کہتی ہیں یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے، پس نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ خیمہ میں ان حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے گا۔ اپنے کلام قدیم میں فرمایا، یعنی ان میں ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلیے ہیں، اور ہر ایک حور کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت بھی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک رمضان کے مہینے میں نیند سے بیدار ہو، اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو جس کا آپ کو انتظار ہے، نیند سے بیدار ہو، اپنے بستر پہ برکت کرے اور ایک طرف سے دوسری طرف پلٹے، فرشتہ اسے کہتا ہے تو کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تجھ پہ رحم فرمائے۔ پس جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے نا تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اسے بلند رتبہ عطا فرما، اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو اسے جنت کے حلیے عطا فرما، اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ دونوں کہتے ہیں یا اللہ تو اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ، اور جب وہ کسی برتن میں کھانا کھاتا ہے نا، وضو کرتا ہے یا پانی پیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اسے جنت کے برتن عطا فرما، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما دے۔ جب وہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والے، اس کا گھر پورا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو روشن کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کا وقت یعنی کہ فرماتا ہے میرے بندے تیری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبول کرنا، تیری طرف سے مانگنا، میری طرف سے عطا کرنا، تیری طرف سے مغفرت طلب کرنا، میری طرف سے بخش دینا۔ اس طرح دوستو پھر آپ اپنے بچوں میں بھی شوق پیدا کریں، اپنے بچوں میں ذوق پیدا کریں، اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے اپنی اسی طرح نیت کی، اب آپ نے سورہ فاتحہ اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا پڑھ کے سنائی، ان کو پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ نا سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سب سے بہترین تسبیح کون سی ہے جو پڑھی جائے، یہ لوگوں کا سوال ہے۔ نماز تہجد کے بعد کا کوئی ایسا عمل بھی بتا دیا جائے، بہت ساری خواتین نے بھی یہ پوچھا ہے، میں اس عمل کو بتا دوں گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا، جو آپ کے حالات بدلیں گے، اور جس سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل، اس کی رحمت برسے گی۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، تہجد کی نماز نا ایک بہت بڑی قیمتی نماز ہے، افضل نماز ہے، اور غفلت کا مال ہے۔ آج کل دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، لوگ ہمیشہ غفلت میں زندگی گزارے جا رہے ہیں، اپنے نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور جب کوئی شخص نیند اور آرام راحت کو چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اب کھڑے ہو گئے نا تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کیسا کرم فرمانے والا ہے، وہ کیسے اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازنے والا ہے۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے تہجد کی نماز کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ اس کے مطابق آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جب 3 بار پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک رکعت کے اندر ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، اور جس کے نامہ مال میں ایک رکعت میں
ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہو، وہ شخص پھر کتنا خوش نصیب ہوگا نا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح نا، آپ نے یہ سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو۔ یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں، اب دوسری 2 یا کم سے کم آپ 8 رکعت نماز تہجد پڑھیں، یا کم سے کم 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، لیکن 2 والا ذہن سے تصور نکال دے، 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اگر آپ اس میں یہ ترتیب اختیار کرتے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس نماز کے صحیح نتائج اور صحیح مقصد اور اس کی صحیح روحانیت آپ کو پیدا ہوگی، اور آپ کو اس کی صحیح برکت نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور تاثیر ملے گی۔ جب آپ اس کے اندر آپ دیکھیں، جب دوسری رکعت میں آپ نے اسی طرح پڑھا نا، تو پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو 2 رکعتوں کے اندر 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ 2 قرآن پاک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس قدر ممکن ہو اس قدر زیادہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کا ثواب حاصل کریں۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں نا۔ اب واضح رہے، تہجد کے نماز میں بہت سارے مفتی کرام نے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ صورتوں کو کیسے کیسے پڑھا جائے۔ اب یہ پہلی 2 رکعت میں آپ نے اسی طرح نماز تہجد میں پڑھی۔ اب اسی طرح آپ تہجد کی مخصوص اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں کہ آپ بس یہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ صورتیں آپ کو یاد ہے نا، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں چاہے آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے نا، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب کوئی صورت نہ آتی ہو، جب ایسا معاملہ ہو، تو پھر آپ تہجد کی نماز میں نا سورہ اخلاص کو پڑھنا بھی آپ کے لیے بہت افضل ہے، کیونکہ اس کو پڑھیں گے نا تو ہر ایک رکعت کے بدلے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ اسی طرح پھر دوسری 2 رکعتوں میں جتنی رکعتیں بتائی ہیں نا، تو جتنی رکعتیں پڑھیں گے اتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 4 قرآن پڑھنے کا ثواب لے لیں، 6 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، کم سے کم 8 پڑھ لیں، تو یہ تو کیا ہی بات ہے نا۔ اگر 12 پڑھتے ہیں تو 12 پڑھ لیں، ورنہ 4 ضرور پڑھا کریں روزانہ۔ اسی طرح آپ کو وہ تمام برکت اس رات کی نصیب ہو جائیں گی جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ جب آپ اس طرح یہ رکعت پڑھ لینا جیسے میں نے بتایا، اس کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کلمہ شریف مکمل پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ 70 مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھیں۔ 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص جتنی مرتبہ آپ نے نوافل میں پڑھنی ہے نا، یعنی کہ جتنے نفل آپ نے پڑھے ہیں، جتنی بار ان کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اتنی بار آپ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس سورہ بارکہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے نا، اللہ تعالی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، یہ سب سے اہم اور سب سے بہترین اور سب سے آسان وظیفہ ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔